کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ امیر سنت سے عرض ہے کہ ابھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے تعلق سے کچھ عرض کیا گیا، بیان ہوا۔ اب یہ کہ ایک طالب علم ہیں، استاد ہیں، اور جو جس طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر اگر آپ کی طرف سے بھی کچھ مدنی پھول ملیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کے پڑھنے کا رجحان مزید بڑھ جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے تو پورے پورے گلدستے دیے ہوں گے۔ آپ کتنی دیر سے ماشاءاللہ ارشادات فرما رہے تھے، تو جیسا انہوں نے فرمایا میرا اس نے ذہن ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے تعلق سے بڑی اچھی ترغیبات انہوں نے بیان کی ہوں گی، تو اس کو مطلب عملی جامہ پہنائیے، اور جن سے بن پڑے وہ ضرور ایک منزل تلاوت کرے۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں، اور ہر منزل میں تقریباً 4، 4.25، 4.25 اس طرح کے الگ الگ تو یوں پارے ہیں، وہ لکھا ہوتا قرآن شریف منزل منزل منزل، تو ایک ماہ میں 4 قرآن کریم ختم ہو سکتے ہیں اگر روز کی ایک منزل پڑھنے پر استقامت ملے تو۔ شاید شروع میں کچھ یوں لگے گا کہ یار مشقت، پھر جو کام کرنے لگو نا تو وہ پھر آسان ہو جاتا ہے، یا ذہن بن جائے نا کسی کام کو ہم مطلب اپنے ذہن پر اوڑھ لیں تو یہ کام پھر آسان ہو جاتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے۔ تو حفاظ کے لیے تو اور بھی آسان، لیکن یہ کہ جو بھی حافظ پڑھے یا غیر حافظ صحیح پڑھے۔ اگر حروف چبا گئے اس طرح وہ بھاگ بھاگ کے، مطلب یہ کہ تراویح میں جو پڑھایا جاتا ہے یا خاص کر شبینے میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن سب نہیں پڑھتے اس طرح، وہ تراویح میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جس طرح یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح، یہ نہیں پڑھنا ہے، یہ پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھنا ایک ایک حرف کمپلیٹلی مکمل طور پر اس کے بیان کردہ مخرج سے ادا ہو، اور کم از کم اتنا تو ادا ہو کہ یہ دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے۔ اگر باقاعدہ وہ قاری نہیں ہے، زینت القراء نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ اس کا قرآن کے حروف اتنے درست ہوں کہ وہ ما یجوز بہ الصلاۃ، نماز جس سے جائز ہو جاتی ہو اس طرح کے حروف اس کے ادا ہوں۔ اور پھر یہ کہ ایک بھی حرف چبائے نہیں، جلدی کرتے تو حرف چبا جاتے ہیں، یعنی کہ وہ دب جاتے ہیں بالکل، تو وہ اس طرح جمپے لگائیں گے تو پھر یہ فارمولیٹی تو ہوگی، ہاتھ تو آپ دو اٹھا لیں گے کہ منزل پڑھتا ہوں، لیکن منزل ملے گی نہیں۔ اپنی منزل وایا مدینہ جنت، اور جنت بھی جنت الفردوس، اور وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس۔ تو پھر یہ منزل جو ہم پڑھیں گے اس طرح وہ جمپ لگانے والی، تو یہ کم از کم وہاں نہیں پہنچائے گی جو ہماری منزل ہے۔ اللہ کا کرم رحمت اس کی جس پر ہوگی وہی منزل پر پہنچے گا۔ تو مہربانی کر کے ہمیں اپنی طور پر کوشش کرنی ہے کہ صحیح پڑھنا، بھلے منزل نہ پڑھ پائیں لیکن یہ کہ پھر صحیح پڑھیں، چاہے ایک آیت پڑھے، نے پوری منزل غلط سلط پڑھے بندہ، اس کے بجائے ایک آیت درست پڑھ لے دل کے ساتھ ثواب کی نیت سے، الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، یہ آیت ہوئی نا، تو یہ درست طریقے سے صحیح اللہ کی رضا کے لیے اتنا پڑھ لے تو اس منزل والے سے ہی بڑھ جائے گا۔ تو یہ خیال رکھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، تو پوری منزل پڑھیں، ضرور پڑھیں، صحیح پڑھیں، اور جو منزل اب پڑھنے کی نیت کرتے تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اب نیت نہ ہو اور دوسروں کو دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو یہ پھر ریاکاری ہو جائے گی۔
اگر دوسرے کے دل میں یعنی ایک مقام بنے گا میں منزل پڑھوں گا، یا میں منزل پڑھتا ہوں اس لیے ہاتھ اٹھایا اس نیت سے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، میرا چرچا ہو، یا کوئی مجھے مال حاصل ہو اس عمل کے ذریعے. تو عبادت کو اس لیے لوگوں پر ظاہر کرنا کہ میری عزت، میرا مقام لوگوں پر یا کسی فرد پر وہ ہو جائے، مقام حاصل ہو، یا مجھے کوئی مال دے یا وہ مال دے. مجھے ٹائم نہیں ملتا، بس قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں تھوڑا یوں، اس لیے وہ نوکری کا بھی مسئلہ ہے تو تنخواہ کم ملتی ہے، ٹائم نہیں ہوتا نا. تو آپ دعا کیجئے. اب سیٹ صاحب کو کہہ رہے ہیں، سیٹ صاحب دعا کریں گے، سیٹ صاحب دعا کیجئے. سیٹ صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا مجھے کیوں بول رہا ہے. دعا کروانی تو کسی عالم دین کے پاس جاتا، کسی نیک بندے کے پاس جاتا، کم از کم اپنے امام صاحب کو بولتا ہے میرے ایسا شیوڈ اور بے نمازی آدمی اس کو بولتا ہے کہ دعا کیجئے. تو یہ آدمی سیٹ ایسا نہیں بنتا. جیسے عالم تو مدنی بننا آسان ہے، عالم بننا آسان نہیں. یہ پہلے بتا دوں میں آپ کو. عالم علم سے بنے گا، مدنی تم نے جس طرح بھی امتحان پاس کر دیا، سند مل گئی، نمبر تھوڑے ہوں زیادہ ہوں تو کچھ بھی ہو بہرحال، تو وہ عالم ذہین، عالم ٹھوٹ نہیں ہوتا، کند ذہن نہیں ہوگا. عالم دین اگر علم کا عالم دین ہے تو ذہین ہوتا ہے. لوگ بڑے اس کو تسلیم نہیں کرتے. مولانا اس کو کیا پتا چلے، مولانا کو وہ پتا چلے کہ تمہاری نسلوں میں شاید کسی کو پتا نہ چلے اگر واقعی عالم ہے تو. اور پھر مفتی تو ذہین ترین ہوتا ہے. اس کا مقابلہ تو بڑے سے بڑا افسر، بڑے سے بڑا وزیر، بڑے سے بڑا آگے بڑھو مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ مفتی ہے اسلام. خالی لقب ٹائٹل کے مفتی بہت ہوتے ہیں جن کے نام کے آگے مفتی لکھا جاتا ہے. شاید ان کو پوچھو مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہے تو شاید بغلے جانتے ہو کہ مفتی یار پتہ نہیں تعریف کیا، ڈیفینیشن کیا ہے. تو یوں مطلب واقعی علم دین کا مفتی ہوگا، اس کا بہت بڑا مقام آخرت کے لیے، بہت بڑا مقام اس کے لیے ہے، اور دنیا میں بھی یہ بہت ذہین ترین ہوتا ہے. تو یوں ماشاءاللہ مطلب ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں گے تو یہ سب حاصل ہوتا رہے گا. اور قرآن پڑھنے کے تعلق سے وہ نیت پر بات آئی تھی، تو نیت جب دل میں کنفرم ہے کہ آپ پڑھنے کی نیت کرتے ہیں کہ پڑھا کریں گے، تو پھر یہ کہ ہاتھ سے اظہار کر سکتے ہیں. ورنہ خالی جوش میں کہ میرا نگران خوش ہو جائے گا، میرے استاد صاحب خوش ہو جائیں گے، اور پھر یہ کون سا مجھے واقعی نا فالو اپ کی تو کمی ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ کوئی پوچھے گا نہیں مجھے کہ تم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو. تو چلو کوئی پوچھے نہ پوچھے، رب کی رضا کے لیے اگر آپ کا ذہن بنتا ہے کہ آپ ایک منزل، تو اس کو پیریڈ بھی تو دینا پڑے گا. تو فور ایور کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ آگے چل کر بعض اوقات مصروفیات ایسی آتی ہیں یا ذہن بھی کند ہو جاتا ہے آگے چل کے. بڑھاپے میں تو عموماً حافظہ جو ہے نا وہ جوانی جیسا نہیں رہتا، فرق پڑتا ہے اس میں. اور پھر کیونکہ فکریں، تفکرات، ٹینشنز بھی ظاہر ہے جو عمر بڑھتی ہے تو یہ بھی بڑھتے ہیں. جوانوں کو جو کما رہے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، ان کو نو ٹینشن. یہ اس وقت فائدہ ہوتا ہے، ان کو موقع ہوتا ہے جتنا یہ بھر لینا دماغ میں اچھا تو ان کے لیے موقع ہے. بعد میں بھرنا مشکل ہے، دوسری چیزیں اس میں جگہ بنا لیں گی اپنی، تو وہ اس کو جانے نہیں دیں گی جو اچھا ہے اس کو. تو اب بتائیے کہ نیت بنتی ہے ایک منزل پڑھنے کی؟ سبحان اللہ. جب تک آپ نبھا سکیں، اللہ کرے. اور اگر کبھی ناغا ہو گیا تو دوسرے دن یہ نہیں کہ اب تو میرا ناغا ہو گیا، نہیں، پھر پڑھیں. پھر ناغا ہو گیا پھر پڑھیں. پڑھتے رہیں 3 ساڑھے 3 پونے 4 4 سوا 4 پارے، 4 پارے کے آس پاس تو ہوتی ہے. تو یہ آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ادھر ادھر کے گپ شپ چھوڑیں گے، اس کو تھوڑا بھول جائیں گے کچھ دیر کے لیے تو آپ پڑھ لیں گے. بھائی اس کو اگر ساتھ رکھا نا جان پہ اپنی تو پڑھتے پڑھتے بھی یہ ہوتا رہے گا. یہ اپنے سائڈوں پہ ہونا نہیں چاہیے. سائڈوں پر رکھنے ہی کی عادت ہے نا، تو ادھر بھی قرآن کریم تشریف فرماؤ، ادھر بھی قرآن کریم تشریف فرماؤ. ہاتھ اگر اٹھے تو قرآن کی طرف اٹھے.
یہ واقعی ایسی آزمائش ہے کہ یہ یوں رکھا ہوتا ہے نماز میں سلام پھیرو، سنتیں پڑھنی ہے ابھی. تو اس لیے مطلب یہ اس طرح اگر نہ رکھا ہو تو عافیت ہے. وہ الگ بات ہے کہ پڑھنا اسی میں تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا میں ایک بات عرض کر سکتا ہوں. اگر بعض ہوں گے جنہوں نے قرآن کریم پڑھنا ہی موبائل میں ہوگا انہوں نے، تو اس میں درخواست کر دوں آپ ایئر پلین موڈ پر اپنا موبائل رکھ لیجئے گا، نیٹ آف کر دیجئے گا، بلکہ ایئر پلین موڈ پر رکھ دے. سب کے موبائل میں ہوتا ہے نا ایئر پلین موڈ. اس میں کیا ہوگا، آپ کو کال ہی نہیں آئے گی، میسیج ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آئے گا، اس ٹائم پر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ نیٹ ورک ہی کام نہیں کرے گا. تو اب یہ یہاں سے مطلب لو ہٹائیں، وہ کہیں لو لگائیں، وہاں سے راستہ ہی بند کر دے کوئی آ سکے. ہوائی جہاز میں تو ایک گڈ سائن بھی تو لے سکتے، اچھا سکون بھی لے سکتے. ہوائی جہاز اس میں لگا دیا، وہی ایروپلین لگا دیں. کیا ہوگا؟ چلو یہ گڈ سائن کیا ہوگی بتاؤ؟ جب آقا بلائیں تو اڑ کے جانا چاہیے. ایروپلین لگا دیں، میٹھا مدینہ. تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے نیتیں کی. اب ان کی کارکردگی تو اب پتہ نہیں کون دے، کیسے دے، کوئی دے نا ماشاءاللہ. تو اگر فی الحال تو ہفتے کارکردگی، پھر بعد میں ماہانہ کر دیں، ہم بعد میں بھول جائیں. چلو بھولنا بھی بھولنے کی اجازت نہیں بھی دیں گے تو یہ بھولنا تو ہے. استقامت، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پر فوقیت ہے. بعضوں کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی خاص جن پر نعمت کرم نوازی ہوتی ہے. اللہ ہم سب پر رحمت کرے. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ پاک ان کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے نواز دے، حافظہ مضبوط کر دے، ان کو قرآن پڑھنے میں دل لگا دے کہ بس قرآن پڑھے بغیر چین نہ ہے نا. پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اللہ وہ دن کرے کہ پڑھے بغیر مزہ نہ آئے. مدینہ ہو جائے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ آج قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے والے طلبہ کرام جو کراچی میں ہیں جامعات المدینہ کے، تو ان کی حوصلہ افزائی کے تعلق سے یہ خصوصی اجتماع رکھا گیا. مدنی مذاکرہ، ان کی دعوت بھی کی گئی الحمدللہ. دعوت سے تو یہ فارغ ہو چکے، مغرب تا عشاء ان کی دعوت تھی. اور اب یہ کہ یہ روحانی غذا علم دین حاصل کرنے کے لیے ادھر جمع ہے. اور ان میں اب دوسروں کو بھی اجازت ہوتی ہے تو وہ بھی تشریف لائے ہوں گے. البتہ دعوت صرف انہی کی تھی جنہوں نے کھالوں میں حصہ لیا تھا قربانی کی اور جمع کی تھی وغیرہ. اللہ پاک ان سب کو جزا خیر عطا فرمائے. اور جنہوں نے بھی کھالوں میں حصہ لیا، کھالیں دی، کھالیں اٹھائیں، جمع کی، لکھو اور اس کے لیے رہنمائی کی، عیسائی بھائیوں نے، عیسائی بہنوں نے جو جس طرح بھی حصہ لیا قربانی کھالیں جامعات المدینہ کے تعلق سے، دینے کے تعلق سے، اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور آئندہ سال یہ سب اللہ کرے کہ حج پہ ہوں اور وہاں سے ترکیب بنا کر کھا لیں، دلوائیں بھی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نیک اعمال اور فتنوں کا زمانہ. کتاب میں درود شریف لکھنے کی برکت، اس کو یہ ہمارے طلبہ کرام خاص کر نوٹ کریں، اور اساتذہ کرام کے لیے بھی بڑا اس میں
وہ حوصلہ افزائی والی بات ہے. حضرت ابو عروبہ الحراسی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی احادیث مبارکہ پڑھتا تو آپ درود و سلام پڑھے بغیر نہ رہتے اور خوب ظاہر کر کے آواز کے ساتھ پڑھتے اور فرماتے حدیث پاک پڑھنے کی ایک برکت یہ ہے کہ دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت ملتی ہے اور آخرت میں انشاءاللہ الکریم جنت کی نعمتیں ملیں گی. تو جب بھی ہم جیسے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, درود شریف پڑھا نا, حدیث شروع کی تو یہ حدیث پڑھنے میں تو حدیث پاک جو سنتے ہیں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سننے والے کے لیے بھی درود شریف پڑھنا ہے. تو یوں درود شریف حدیث پاک پڑھنے میں درود شریف کی تکرار ہوتی رہتی ہے, بار بار پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے. اسی طرح اس طرح کے بیانات جب ہوتے ہیں یا اجتماعات ہوتے ہیں, مدنی مذاکرات ہوتے ہیں, تو ان میں بھی درود پاک پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے. جیسے ہمارے یہاں تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی والوں کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ موقع جب آتا ہے تو وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد ملا نا درود پاک پڑھنے کا موقع. الحمدللہ پڑھانے والے کو بھی ثواب, پڑھنے والے کو بھی ثواب, اور پڑھانے والا اگر ثواب کی نیت سے یہ کہتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, تو میری یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صلو علی الحبیب کہنے پر جتنوں نے درود شریف پڑھا ان سب کو اپنا اپنا ثواب ملے گا, پڑھانے والے کو سب کا ثواب ملے گا اور کسی کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس نے پڑھایا نا. اور نیکی کی ترغیب دلانے والا ایسا ہے جیسے نیکی کرنے والا. یہ جو میں نے صلو علی الحبیب کے تعلق سے کہا آپ اتفاق الحمدللہ وہ سلسلہ جاری کیا وہ اور چیز ہے, یعنی ابھی پڑھایا الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے. غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے یا بخاری کی ہے. یہ جامع ترمذی اور صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے وہ یوں ہے کہ من دل علی الخیر فلہ اجر فاعلہ, یعنی جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس کے لیے ویسا ہی, اس بندے کے لیے ویسا ہی اجر ہوتا ہے جیسے کام کرنے والے کو اجر ملتا ہے, نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے. تو یوں جس نے کہا صلو علی الحبیب تو اس کے کہنے پر لوگوں نے اگر درود پاک پڑھا, اس نے نیکی کی دعوت ہی تھی نا کہ درود پڑھو, یہ بھی نیکی کی دعوت ہے, اور لوگوں نے پڑھا. تو اب یہ کہ اس کو بھی ان سب کے پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا, اور اگر کوئی نہیں پڑھے گا تب بھی ثواب ملے گا کہ اس نے نیکی کی دعوت تو دی. عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں, کوئی آہستہ پڑھتا ہے کوئی زور سے پڑھتا ہے. زور سے پڑھیں تو پڑھانے والے کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور قرب و جوار گواہ ہو جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس کا موقع بھی ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ بیان ہوا اور ادھورا بھی تو ہوا ہے اور یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے صلو علی الحبیب کا نعرہ لگایا اور سب نے پڑھا زور سے صلی اللہ علی محمد, اور جو نماز پڑھنے والے رکعت بھول گئے اپنی. تو یہ موقع کے حساب سے کہنا ہے. آخرت کے سفر کو اے بے دل توشہ تم لے چلو درود شریف, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدنا قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ولی کامل مفتی اسلام اور زبردست محدث حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اللہ پاک کی بلا حجاب یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے زیارت کی. اللہ پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابن سعید، آپ کے والد محترم کا نام سعید، تو اے ابن سعید تجھے مبارک ہو، میں تجھ سے راضی ہوں، کیونکہ جب رات ہو جاتی تھی تو تم آنسوؤں اور رقت قلبی کے ساتھ میری عبادت کرتے تھے. جنت تمہارے سامنے، جو محل جو کوٹھی جو مکان لینا چاہو لے لو اور میری زیارت کرو، کیونکہ میں تم سے دور نہیں ہوں. حلیت الاولیاء جلد 7 پیج نمبر 77 سے یہ واقعہ لیا گیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم بھی عرض کرتے ہیں میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی. اشک بہتے رہے کاش خدا میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا تیرے خوف سے یا خدا یا الہی میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر کانپتا یا الہی تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال یعنی نیک اعمال میں جلدی کرو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے. آدمی صبح مؤمن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مؤمن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا، تو صبح کو کافر ہو جائے گا. وہ اپنے دین کو مال دنیا کے بدلے بیچے گا. حوالہ مسلم پیج نمبر 73 حدیث نمبر 118. شارح مسلم حضرت سیدنا امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو اس وقت سے پہلے کہ نیکیوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور تم نیکیوں سے ہٹ کر ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ جو مسلسل کنٹینیو ہوں گے، جیسے اندھیری رات میں مسلسل اندھیرے ہوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں میں سے ایک فتنے کے بارے میں بتا بھی دیا کہ بندہ شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا، یا اس کے برعکس یعنی الٹ.
یعنی شام کو کافر ہوگا، صبح کو مسلمان ہوگا، صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا. اور یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے کہ ایک ہی دن میں انسان میں اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی. الامان والحفیظ، حوالہ شرح مسلم للنووی، پیج نمبر جلد پہلی، پیج نمبر 133 یعنی 133. حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے حصے کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. یعنی ایک شخص صبح کے وقت ایمان والا یا کامل یعنی کمپلیٹ ایمان والا ہوگا، شام کے وقت کافر ہو جائے گا. یا تو حقیقتاً کافر ہوگا یا نعمتوں کا انکار کرنے والا یعنی کفران نعمت کرنے والا، نعمت کا انکار کرنے والا ہوگا، یا کافروں سے مشابہت کرنے والا ہوگا، یا کافروں جیسے عمل کرنے والا ہوگا. ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ صبح کے وقت اللہ پاک کے حرام کی بھی شے کو حرام سمجھے گا اور شام کے وقت اسے حلال جانے گا. الغرض دینی امور، دینی معاملات میں تذبذب اور دنیاوی معاملات کی وجہ صبح حالت ایمان اور شام حالت کفر پر کرے گا. الامان والحفیظ، حوالہ مرقات المفاتیح، مسلمان ہے عطار، سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، تو ہم سب کو بھی دے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اے عاشقان رسول، بیان کی گئی حدیث پاک میں اپنے دین کو مال دنیا کے بدلے بیچنے کا تذکرہ ہے. اس بارے میں عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ انسان کون ہے؟ فرمایا علماء اسلام. انسان کون ہے؟ تو علماء اسلام، عالم دین جو وہی انسان ہے. پوچھا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے، یعنی جو دنیا میں دلچسپی نہیں لیتے وہ. پوچھا بے وقوف کون ہے؟ فرمایا اپنے دین کے بدلے دنیا خریدنے والے. اللہ پاک ہمیں ان سے نہ کرے. تیسری جو کہ دین کے بدلے ہم دنیا خریدیں. اب اس کی وضاحت تو جو بھی ہو، احیاء العلوم میں ان لوگوں کی مذمت ہے جیسے کہ کوئی امام صاحب ہے یا نیک آدمی ہے، دکان پر کوئی خریداری کرنے جاتے ہیں تو ایسوں کے پاس جائیں گے جو ان کو جانتے ہیں، یا قدر کریں گے، وہ سستا دیں گے یا مفت دے دیں گے، یا پھر یہ کہ
تعارف کروائیں گے میں فلاں مسجد کا امام ہوں، میں فلاں، یعنی اپنی نیکی کے حوالے سے، دین کے حوالے سے تعارف کرائیں گے تاکہ وہ لوگ جو ہے دین کی محبت میں اچھا آپ ماشاءاللہ مولانا حضرت تشریف رکھیے، اور یہ حضرت آپ سے کیا پیسے لینے تھے؟ نہیں لے لو نا، جان کے خالی جیب کھڑکھڑا کے چلے آئے جزاک اللہ کہہ کر۔ تو اس طرح مطلب اپنی دینداری کے ذریعے دنیا حاصل کرنا، یہ سخت مضمون ہے، سخت مضمون، سخت ترین مضمون، اور یہ ہو رہا ہوتا ہے اس معاشرے میں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سے ہمیشہ وہی کام لے جن کاموں سے رب راضی ہوتا ہے۔ ایک کاش نیکی کی دعوت عام ہو جائے، ہماری مساجد نمازیوں سے آباد اور گناہوں کے اڈے ویران و برباد ہو جائیں۔ وہ عاشقان رسول سنتوں بھری تحریک دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر ہم سبھی کو حصہ لینا چاہیے اور خوب نیکی کی دعوت عام کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا حسین بن زیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ سے اللہ پاک کے اس فرمان عالی شان کے تعلق سے پوچھا گیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ترجمہ ہے کنز الایمان، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تو خود نیکی کرے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اس معاملے میں دوسروں کی مدد کرے اور ان کی رہنمائی کرے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو کی تفسیر انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ میں اس کا خلاصہ یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تو خود نیکی کرے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اس معاملے میں دوسروں کی مدد کرے اور ان کی رہنمائی کرے۔ تو یہ دعوت اسلامی الحمدللہ اس کام کے لیے کوشاں ہے بھی کہ خود بھی نیکی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی الحمدللہ دی جاتی ہے، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو تعاون بھی کیا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے قربانی کی کھالیں دی مثلا دعوت اسلامی کو، یا جنہوں نے ان کو جمع کیا، یہ سب بھی مطلب نیکی کے کام میں مدد کرنے والے ہوئے، تعاون کرنے والے ہوئے۔ اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ سنتوں کی کروں خوب خدمت، سنتوں کی کروں خوب خدمت، ہر کسی کو دوں نیکی کی دعوت، نیک میں بھی بنوں التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ قافلوں میں سفر کی کثرت، ہم سے یوں دین کی لے لے خدمت، عاجزانہ الہی دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو جو طلبہ کرام جمع ہوئے وہ بھی، حاضرین ناظرین سب، نیکی کی دعوت بھی عام کریں، اپنے آپ میں بھی جو کمی ہوتا ہے وہ بھی دور کریں، اور سب کے سب نمازوں کی پابندی، اور مرد جو ہیں مسجدوں میں با جماعت، اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ گھروں میں نمازوں کی پابندی کریں، کہ نماز کسی کو بھی معاف نہیں ہے، سب پر نماز فرض ہے، الا اسلامی بہنوں کے مخصوص دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں نماز ان کو معاف ہوتی ہے، اور بلکہ پڑھنا ہی حرام ہوتا ہے۔ اور یہ مخصوص دن کیا ہوتی ہیں عام طور پر پتہ ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کو نہیں پتہ ہوتا، اس کو سیکھنا ضروری ہے، ان کی باریکیاں ہیں ان مسائل کے، سیکھنا تو ہے اس کو۔
اسلامی بہنوں کی نماز، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، تو اس میں سے دیکھ لیں، یہ مسائل بھی اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنائیں، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجائیں، اور ایک مٹھی سے کاٹ دینا یا مطلب طرح طرح کی ڈیزائننگ کرتے ہیں، تو یہ شرعن جائز نہیں ہے۔ ایک مٹھی یہ واجب ہے، ایک مٹھی چھوٹی نہیں کر سکتے، منڈا بھی نہیں سکتے کہ داڑھی منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام۔ تو آج ہی جنہوں نے نہیں رکھی آج ہی توبہ کریں اور آقا کی سنت کو سجائیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کون سا چہرہ جا کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اس کے حبیب کو دکھائیں گے؟ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ چہرہ جو بنا رکھا ہے نا داڑھی غائب کر کے، یہ اللہ پاک اور اس کے نبی کے دشمنوں والا چہرہ ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم کچھ اسی طرح کہ داڑیاں بڑھاؤ، مچھیں پست کرو، آتش پرستوں جیسی شکل مت بنو، اس طرح۔ تو یہ جو بھی آتش پرست ہے یا جو بھی اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے، یہ حقیقت میں اللہ اور رسول کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو ان جیسی شکل و صورت، ان جیسے انداز، ان کی مشابہت، ان کی نقلیں اتارنا، ان کی نقالیاں کرنا لباس میں، چہرے مورے میں، سر کے بالوں میں، یہ سب نہ کیا کریں۔ ہم لوگوں کو اللہ پاک نے اتنا بہترین نمونہ عطا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ پاک نے جو ہمیں نمونہ عنایت فرمایا، تو جن جن اعمال کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جن جن افعال کی ہمیں نقل کرنے کی اجازت ہے، تو ان میں بس وہ نقل انہی کی کرنی ہے۔ یا مطلب جو مطلب اللہ اور رسول کے مخالف ہیں ان کی نقل کرنا، یا جو لوگ مطلب یعنی کہ اللہ اور رسول کو بھولے ہوئے غفلتوں میں پڑے ہوئے، ان کی کیا نقل کرنا یار۔ ہمیں یعنی کہ دنیاوی طور پر جیسے آپ کا امتحان ہوتا ہے، نقل کرنا منع ہوتا ہے، نقل کرے پکڑا گیا تو اس کی جو بھی مطلب اپنی سزائیں ہوتی ہیں جس انداز کی ہوتی ہوں، یا کم از کم ڈانٹ ہی پڑتی ہوگی کہ نقل مت کرو۔ تو یہ دنیا میں ان چیزوں کی نقل کرنا یا کسی بھی ویرائٹی کی، کسی کی رجسٹرڈ کمپنی کی ویرائٹی کی نقل کرنا، یہ سب قانونی بھی جرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب دنیا میں یہ نظام ہے، لیکن آخرت کے لیے نظام جو ہے نا وہ کچھ اور ہے، کہ جتنی اس کے پیارے کی ہم نقل کریں گے، اللہ پاک کے پیاروں کی جتنی نقل کریں گے، اتنی ہی اعلیٰ درجے پر ہم پاس ہوں گے اور کامیاب ہوں گے۔ یہاں نقل کرنا جرم ہے دنیا میں، دنیاوی معاملات میں، اور آخرت کے معاملات میں نقل کرنا شرط ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ من کہتا ہے داڑھی منڈاؤ، اس کی نہیں ماننی کہ شریعت کہتی ہے داڑھی بڑھاؤ، یہ ماننی ہوگا۔ من کہتا ہے نماز مت پڑھو، سوئے پڑے رہو، شریعت کہتی ہے نماز پڑھو۔ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ تو اپنے حبیب کی ٹھنڈک آنکھوں کی ہمیں قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے، اور انشاءاللہ الکریم آخری سانس تک ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، اور سر کے بالوں پر بھی نظر ثانی کریں یار۔ آج کل تو اسے طرح طرح کی تراشے خراشے ہیئر اسٹائل نکلیں گے یار، عقل کام نہیں کر رہی۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں، آپ لوگ تو باہر ملکوں میں اتنا اتفاق، میں وہاں تو ایسے ایسے عجیب مطلب، لیکن واقعی میں بولتا ہوں کہ بہت بری حالت ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ اب یہاں بھی آ گیا ہو تو، کیونکہ جو باہر والے کریں وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے، جو غیر مسلم کریں یا ہمارے مسلمانوں کو کرنا ہوتا ہے، جیسے تو یہ کرتے ہوتے ہیں۔ اب وہ پہچانے نہیں جاتے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کہ اس کا کیا مذہب ہے، لیکن ایسے عجیب و غریب گھوم رہے ہوتے ہیں، بچے بھی اس طرح کے۔ تو یہ کہ عجیب و غریب، یہ میں نے بھی نظارے کیے ہیں، حاجی عمران نے بھی اس سے زیادہ نظارے کیے ہوں گے۔ تو یہ کہ تو یہ بھی ہمارے یہاں بھی، یہ جو میں نے کہا نا شاید ہمارے یہاں بھی ہوگا۔ اب میری
میری نوبت نہیں آتی. اس طرح باہر لوگوں میں آمد و رفت کی کم ہے نوبت, آپ لوگ دیکھتے ہوں گے. اور یہ دیکھ دیکھ کر پتہ نہیں اب سفید امامہ سر پہ رکھا ہے اپنے اندر کیا کیا چھپا کر رکھا ہے, تو رب دیکھے ہم تو نہ دیکھیں. تو آقا کی سنت زلفیں رکھ لو, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سمجھے؟ میں نے کہا کچھ مطلب یہ کہ تراش خراش کچھ چکر ہی نہیں ہے. سمجھے؟ آقا کی زلفیں, اور یہ زلفیں سنت جنت میں لے جائیں گی. سمجھے؟ مسلمان ہے تو بس اللہ پاک سب پر رحمت کرے, نہیں ہے اللہ اس کو بھی ہدایت دے کہ توبہ کر کے اپنے کفر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے, اسلام کے دامن میں آ جائے, بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اگر نہیں مانیں گے تو بعد میں پھر بڑا پچھتاوا ہوگا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو میرے پیارے پیارے مدنی بیٹو, سارے کے سارے طلباء کرام, یا جو بھی صاحب ہے مجھے سن رہے, سب کے سب آقا کی سنت کو اپنے سر پر سجا لو. زلفیں بھلے آدھے کان تک سجا لو, آدھے کان تک زلفیں, یہ بھی سنت. پورے کان تک, یہ بھی سنت. اور اتنا بڑھ جانا کہ اپنے شولڈر کو ٹچ ہو جائے, کندھے کو چھو جائے, تو یہ بھی سنت. ہاں شولڈر سے نیچے آ گئے یہ سنت نہیں ہے, بلکہ یہ اعلیٰ حضرت نے اس کو عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے حرام, فتح رضویہ میں حرام لکھا ہے. تو مردوں کے بال کندھوں سے اونچے, ٹھیک ہے نا, عورتوں کے بال کندھوں سے نیچے. اگر عورتیں کاٹ کر کندھوں سے اوپر کر دیں گی تو مردوں کی مشابہت کی وجہ سے یہ حرام. آج کل بیبی کٹ عورتیں کرواتی ہیں. اللہ کرے کوئی میری مدنی بیٹی بھی سن رہی ہو تو اس کا اللہ کرے کہ توبہ کا ذہن بن جائے, توبہ کریں اور بڑھنے دیں اس کو. عورتوں کے بال لمبے لمبے, ٹھیک ہے نا, مردوں کے نہیں. اور باقی جتنے بھی ہیں جو میں نے بالوں کی آپ کو, تو یہ پورے بال رکھنے ماشاءاللہ. دیکھو لاہور والے تو ہاتھ بغیر بولے اٹھا رہے ہیں. ابھی تو بولا نہیں ہے, بولوں گا تو پتہ نہیں کہیں پورے نہ اٹھ جائیں. تو ماشاءاللہ یہ ان میں ہوں گے بھی کچھ تو زلفوں والے نظر بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور کچھ زلفیں نہیں ہوں گی تو وہ رکھ لیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ الکریم. لیکن وہ یہ کہ نیت ہو تو ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں, دل میں نیت نہیں ہے تو ہاتھ اٹھائیں گے. اور یہ مقصود یہ ہوگا کہ میں زلفیں رکھوں گا, اور دل میں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ جھوٹ بھی ہے, دھوکہ بھی ہے, یہ گناہ ہے, اسے توبہ کرنی ہوگی. نیت بنے تو میں مطلب ہاتھ اتنا اٹھواتا نہیں ہوں. میں پہلے اٹھواتا تھا, اب میرا احساس ہو گیا کہ یار یہ بیچارے مروت میں ہاتھ اٹھا کر بعض گناہ گار نہ ہوتے ہوں, وہ دیکھا دیکھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اب جن کو پتہ نہیں کہ ہاتھ کیوں اٹھائیں ان کو تو گناہ گار نہیں کہیں گے, لیکن جن کو پتہ ہے کہ بول زلفیں کا رہا ہے میں نے رکھنی ہے نہیں, پھر ہاتھ اٹھا دیا تاکہ یوں سمجھے کہ میں بھی زلفیں رکھوں گا, تو یہ تو پکا گناہ گار ہوا نا, اور دھوکہ بھی دینے والا ہوا. جھوٹ اور دھوکہ, کیونکہ اشارے سے بھی جھوٹ ہوتا ہے, دھوکہ ہوتا ہے, تحریر سے بھی, تقریر زبان سے بھی, ہے نا, جھوٹ ہوتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ خود بخود اٹھا رہے ہیں ہاتھ زلفیں رکھنے کے لیے. ارے واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. جن کی زلفیں ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ہاں وہ بھی اٹھا رہے ہیں ذرا, ماشاءاللہ سبھی اٹھا رہے ہیں. جن کی زلفیں نہیں, اگر وہ رکھنے کی نیت کرے تو کیا بات ہے بتائیے. ہاں تو یہ نمایاں ہوگا کہ جن کی نہیں ہے وہ نیت کرے, جن کی ہیں وہ تو ہیں الحمدللہ. جن کی نہیں ہے وہ آج جیسے ماشاءاللہ ترغیب ہوئی ہے کہ اب انشاءاللہ زلفیں ہوں گی انشاءاللہ. سبحان اللہ, اللہ آپ سب کو برکت دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کرے کہ آپ عالم دین, مفتی اسلام, عالم بعمل بنے, اور آپ سے امت وابستہ ہے. آقا کی امت جو ہے وہ آپ سے وابستہ ہے, آپ کے پیچھے. اس میں کیونکہ طلبہ کرام اس وقت ہے نا ہمارے یہاں جمع, تو یہی مستقبل کے علماء ہیں, وہ امت کے رہنما ہیں. محراب و ممبر انہوں نے سنبھالنے, مدارس جامعات المدینہ انہوں نے سنبھالنے, علماء پروڈکشن کرنا ہے, امت کو فتوے دے کر ان کی رہنمائی کرنی ہے, جبکہ اس کے اہل ہو جائیں. ہر ایک فتویٰ نہیں دے سکتا, جو اہل ہو, مفتی ہو. تو اس طرح یہ کہ یہ اگر صحیح معنوں میں باعمل, عالم باعمل بن کے معاشرے میں آئیں گے نا, تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھوم مچے گی, اور نیکی کا دور دورہ ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ ان میں حرص پیدا ہو گئی, دنیا کی تما ان میں بیٹھ گئی, اور گناہوں کے یہ عادی ہو گئے, تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا امت کی رہنمائی کرنا.
تو یہ نہیں کرنا ہے. تو یہ اب طرح طرح کے مطلب ایک تو اب امام شریف اس وقت تو سجایا ہوا ہے, باہر نکل کر یہ کیفیت ہونا تو پھر مزہ ہے. باہر نکل کے ٹوپی یا ننگے سر, یہ ہم کیا کریں اس کا حل؟ کوئی آپ بھی دیں گے حل مجھے؟ ہیں تو آپ بہرحال ماشاءاللہ جذبے والے کہ اتنی محنت کی آپ نے, ہم لوگ بوٹیاں کھاتے رہے اور آپ کھالے اٹھاتے رہے. صحیح بات ہے, میں نے کھال کو ٹچ بھی نہیں کیا, میں اپنی بات یوں بھی نہیں کیا. ہاں زندہ کھال کو ٹچ کیا ہے, بکرے کو ہاتھ لگایا ہے, لیکن نکلنے کے بعد ہاتھ لگانے کی توفیق مجھے نہیں ملی کہ میں بھی 2-4 جگہ جاتا اور کھالیں لے کر آپ کے کھالوں کے ڈھیر پہ ڈال دیتا. آپ لوگوں یہ کہ ہم لوگوں نے تو جو بھی کیا آپ کو بتا دیا, سمجھے, اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کھالیں اٹھائی ہیں. جذبہ ہے جبھی نا, تو اس جذبے کو اللہ پاک سلامت رکھے, کامیاب کرے. اور اس جذبے نے خصوصیت کے ساتھ ہمیں جمع کیا ہے. یہ کھالے اٹھانے کے جذبے نے ہی ہم کو جمع کیا. ہمارے ذہن میں آیا کہ یار جو صاف ستھرے ہوتے ہیں وہ تو مطلب بوٹیاں کھائیں ہمارے ساتھ, اور جو بیچارے کھالے گھسیٹتے ہیں ان کی پیٹھ کیسے تھپکی جائے, ان کو شاباش کیسے ملے. تو پھر یوں ہم نے مطلب یہ کہ مشاورت سے یہ ترکیب رکھی 3 حصوں میں. اب پورے ملک کو جمع کر نہیں سکتے, تو پوری دنیا کو جمع نہیں کر سکتے, اور ممالک میں بھی کھالیں اٹھائی جاتی ہیں الحمدللہ. اب سب کو تو جمع نہیں کر سکتے, ہمارے اختیار میں اتنا نہیں ہے. پاکستان کو تو جمع کر سکتے ہیں, لیکن پھر کروڑوں روپے خرچہ ہو جائے گا نا اس کا لانا, ان کو بہت مشکل ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ کا جذبہ ہے, تو اب یہ کہ آپ مہربانی کر کے اب ہر وقت امامے کا تاج سر پر رہے, اس کی ترکیب صرف جامعۃ المدینہ میں ہی کیوں, آقا کی سنت ہے جب بھی آپ مطلب ہر وقت امامے کا تاج سر پہ سجا رکھے. اب یہ کہ خوبصورت ٹوپیوں نے بھی اماموں میں کمی کا شاید سبب فراہم کیا ہے. ایسی خوبصورت ٹوپی آ گئی ہیں کہ جو یہ ٹوپی والے ہوتے ہیں نا, پھر یہ ٹوپی والے اندازہ ہے کہ یہ ٹوپی والے ہر وقت ٹوپی ان کے سر پر نہیں رہے گی. یہ جیسے اجتماع میں آئیں گے, ہم جیسوں سے ملنے آئیں گے, یا کسی وجہ سے آمنا سامنا ہونا ایسی جگہ آئیں گے, یہ ٹوپی رکھ لیں گے سر پہ, ورنہ پھر سامنے نہیں آئیں گے. لیکن ننگے سر ہوں گے یا کسی اور ہیئر اسٹائل میں ہوں گے تو یہ نہیں آئیں گے سامنے. ٹوپی میں بھی کسی حد تک وہ سارا چھپ جاتا ہوگا نظام جو بھی ہے, تو اپنے کو یہ نہیں کرنا ہے. ہم آقا کی سنت امامہ شریف, تو یہ سب کے سب میرے مدنی بیٹے امامے, ہر وقت امامے کا تاج اپنے سر پہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرے صاحب بھائیوں کو ترکیب دینی ہے, ان کو بھی تو ہمیں بال رکھوانے اور زلفیں رکھوانی ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے کون سے یعنی کہ اپنی ماں کے پیٹ سے یہ مولانا بن کے نکلے تھے, یہ محبت پیار شفقت جب ان کو عیسائی بھائیوں نے دی ہوگی تو انہوں نے مطلب جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا ہوگا اور دین کو سمجھا, نمازی بنے, سنتوں کا درد جذبہ ملا, امامہ باندھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بیٹھے ہوئے نا, تو ورنہ اس وقت کہاں کہاں بھٹک رہے ہوتے, اللہ نہ کرے جیسے لوگ بھٹک رہے ہوتے ہیں یا بستر پہ, تو اللہ کی رحمت ہے. تو اس لیے آپ کو بھی نہیں بولنا ہے اس طرح کی باتیں, نہ ان کا رد کرنا ہے. زلفوں کی ترغیب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, زلفیں آقا کی سنت ہے, زلفیں رکھ لو, اس طرح زلفیں ہوتی ہیں. یہ مطلب معیوب الفاظ جو بھی شرعن تو وہ معیوب بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ قریب نہ آئے, اس کا سبب نہ بنے. شیطان ان کو بہکائے نہیں کہ تم جاؤ گے تو یہ سارے مل کر تمہارے مطلب, تو ایسا کوئی آپ بھی جاتے بھی ہیں, وہ دیکھنا بھی نہیں ہے سو کی طرف, یوں گھور کے, نہیں تو وہ گھبرائے گا, آئندہ پھر مسجد میں نہیں آئے گا. تو شیطان مزید اس کو اپنے پاس لے لے گا. اور شیطان کو اتنا ہی چاہیے کہ ہم سے لوگ بچھڑے, اور بچھڑانا نہیں ہے. اور جیسا بھی پونی والا آئے یا وہ جیسے بھی بال میں کیسا بھی لباس ہو اس کا, کوئی بھی ہو, مسلمان ہے, اس کو گلے لگانا ہے, پیار دینا ہے تاکہ نمازی بنے, سنتوں کا پابند بنے. کسی کو آپ نے ٹوکنا نہیں ہے, ننگے سر ہے کچھ بھی ہے, اس کو ٹوکنا نہیں ہے. آنے دے آنے دے آنے دے. انشاءاللہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, خود ہی آپ کے رنگ میں, آپ کی شفقت سے وہ آپ کے رنگ میں رنگ جائے گا. حضور اس کی ایک تعداد ہے, جیسا آپ فرما رہے نا. میں پاکستان کی طرف آ رہا تھا کسی ملک سے, تو ایئرپورٹ سے مجھے ایک نوجوان نظر آیا ایئرپورٹ پر, دوسرے ملک کے ایئرپورٹ پر ایک نوجوان نظر آیا. جو اس نے لباس پہنا تھا نا, میں تب, اور جو اس نے بال بنائے تھے, ہمیں سے فرما دے نا, بال بالکل
اجڑا ہوا انداز تھا، کان میں ہیڈ فون، یہاں کیا لگا ہوا، ہاتھ میں کیا پہنا ہوا، یعنی دور سے جیسے ایسا لگے کہ یہ مذہبی لوگوں سے جیسا کہ نہیں آدمی دور بھاگتا ہوگا، نظر چراتا ہو، یعنی معاذ اللہ مذہبی لوگوں کو جیسے برا سمجھتا ہوگا کہ یہ کیسے مولانا ہوتے ہیں. اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی. یعنی اس ملک سے لے کر کراچی اترنے تک اس کی دیوانگی دیکھنے جیسی تھی. امیل سنت کا مرید تھا، دعوت اسلامی سے ہو کر نکلا تھا، یعنی میوں دعوت اسلامی والوں کے ہو کر نکلا تھا، اور جو اس نے اپنی دیوانگی کے واقعات اور جو اپنا دعوت اسلامی سے لگاؤ، اب جو اس کا حال تھا وہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن اس کی جو دعوت اسلامی سے ساتھ عقیدت اور محبت تو میں نے سارے سفر دیکھی، میں دیکھتا رہ گیا. میں کہا یہ کیا. اچھا میرے یو کے میں اجتماعات ہوئے ہیں تو وہاں جب بیانات ہوتے ہیں نا تو جیسا میرے سے فرما رہے ہیں نا، اسے بھی 2 قدم آگے اجتماعات میں آتے ہیں، اسے 2 قدم آگے اجتماعات میں آتے ہیں. پھر اجتماع ختم ہونے کے بعد پھر یہ لائن میں لگ کر ملاقات کرتے ہیں، اور یہ مطلب ان میں بعضوں کا جب ہاتھ ملاتے تو پھر کان میں کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ یہ بھی بالکل پریکٹیکل ہے کہ جب کان میں کچھ کہا گیا تو اسی وقت وہ اپنی کئی چیزیں آگے پیچھے کر نکل جاتے ہیں، اتار دیتے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی سے ایک تعداد ہے جو اس طرح کے وابستہ ہے، لیکن اجتماع میں آتی ہے نا، سنت و برا بیان سنتی ہے، نیکی کی دعوت میں شرکت کرتی ہے، تو الحمدللہ فرق پڑتا ہے اور اثر پڑ جاتا ہے. تو قریب آنے دینا چاہیے، انشاءاللہ قریب آتے رہیں گے، شفقت محبت پیار ملے گا تو اللہ نے چاہا تو وہ بھی ایک دن سنتوں بھرے ایسی زندگی اختیار کر لیں گے کہ یہ بھی دعائیں دیں گے، اور انشاءاللہ ان کے خاندان والے بھی دعائیں دیں گے، بلکہ ان کے محلے والے بھی دعائیں دیں گے. یار آپ اس کو لے گئے، آپ کی مہربانی. یہ ملاقاتوں میں جب میں ملاقاتیں ہوتی تھی نا ہم، تو سونے کی زنجیر تک کا بھی یاد پڑتا ہے، پہن کر چین آرٹیفیشل. تو کبھی کبھی جیسے میں سمجھاؤں نا، توڑ کے مجھے بھی دے دیتے تھے توڑ کے. تو اس طرح وہی محبت سے سمجھانے سے ہی فائدہ ہوگا. طنز کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ عورتوں کی طرح پہنتے ہیں اور یہ بولیں گے نا، تو یہ پھر قریب نہیں آئیں گے ہم سے. تو باہر ملکوں میں واقعی اس طرح کے لوگ ہم سے یہاں سے زیادہ ملیں گے. واعظ و نصیحت بیان کرنے کے تعلق سے بھی کیا اس طرح کی باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے؟ کیونکہ زیادہ بیانات، تقاریر یا مسجد میں خطابت، امامت، یہ سارے مواقع ملتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر، یا بعض اوقات کہیں بیٹھنا ہوتا ہے 15 20 25 اسلامی بھائیوں میں. تو کیا ان تمام مقامات پر اس طرح کا بیان کرنے والے کو احتیاطی تدابیر رکھنی چاہیے؟ ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کا ابھی ملک و بیرون ملک میں اس پر دیکھا اور سنا جا رہا، تو ہم سب کے لیے فوائد ہوں گے اس میں. بالکل ہونا چاہیے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں. ورنہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. تو یوں حکمت عملی کے ساتھ ہی بلانا ہوتا ہے. جہاں سختی کی ضرورت ہے تو وہاں سختی کی جاتی ہے، لیکن یہ کرے گا حکیم. ہم آپ تو نرمی ہی کریں گے، اور سب کے سامنے کسی کو ڈانٹیں گے یا تلخ لہجے میں سمجھائیں گے تو بھی بات نہیں بنے، بلکہ سب کے سامنے سمجھانا بھی بعض اوقات تو آدمی کو ایسا شرمندہ کر دیتا ہے کہ وہ پھر پلٹ کر ہماری طرف آئے گا نہیں. یا جیسے میں کئی بار بولتا ہوں کہ جب میں کوئی ایسا ہو تو اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے، پہلے سے بول دوں میں کہ جیسے کسی کا وزن زیادہ ہے تو وزن کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں، لیکن کئی بار میں نے بتایا کہ دیکھو ایسا کوئی ہو تو اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، کہ ویسے شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوگا اور دوسرے دیکھیں گے تو اور اس کی حالت خراب ہو جائے گی. تو اب سمجھانا بھی پڑتا ہے، ارے ایک ایک کو تو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. فوائد بھی ہے اس کے الحمدللہ. ایسے عیسائی بھائی ملیں گے کہ جو سن کر جنہوں نے اپنا وزن کم کیا اور آج عبادت کے مزے ان کو آ رہے ہیں، بولتے بھی کہ یار بس تو یہ تکلیف دور ہو گئی، وہ مسئلہ حل ہو گیا، مزہ آ رہا ہے نا، سکون ملتا ہے وزن کم کرنے سے. تو یہ دیکھنا نہیں چاہیے، ایسوں کو طنز نہیں کرنا چاہیے. وہ خالی آپ یوں دیکھ کر یوں کریں گے نا تو بھی اس کو تیر چل جائے گا، اس کے اوپر تکلیف ہوگی اس کو. ابھی ایک مجھے موبائل پر میسج آیا، اور جب میں نے موبائل دیا میرا نیٹ بند تھا،
تو ابھی ایک موبائل پر میسیج آیا کہ امیر سنت سے کہیں کہ اپنا نام لکھ کر بھیجا ہے کہ آپ کا یہ بیان سن کر ہاتھ میں جو چین پہنی ہوئی تھی وہ میں نے اتار دی ہے. ماشاء اللہ بہت تو مبارک ہو. اسے توبہ بھی کر لیں. یا ماضی میں کبھی آپ کی بات سن کر اتاری تھی, ابھی اتاری ہے, یہ وضاحت نہیں ہے, لیکن امیر سنت کا کہنے سے میں نے ہاتھ کی چین اتار دی تھی. وہ ہاتھ میں چین پہنتے ہوں گے وہ کبھی, وہ پھر پورا نہیں ہوگا. ہاں ابھی چین پر کوئی سیراسل بات ہوئی نہیں, ماضی میں لکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماضی میں اتاری ہے اور آپ نے ان کو جہاز میں سمجھایا تھا, جہاز میں اتاری تھی. اچھا الحمدللہ. یار مبلغ تو ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے, جہاں موقع ملے وہاں ہم نے مطلب خالی یہ سب دیکھیں اور ویڈیو بن رہی ہو ہم اسی وقت نیکی کی دعوت دیں, یہ ضروری تو نہیں ہے. کیمرے لگے ہوئے ہیں, پرجوش انداز میں نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے, اور اکیلے میں ہم کو پتہ ہے کہ یار یہ غلطی کر رہا ہے, اور یوں سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کو سمجھاؤ تو مان تو جائے گا, وہ گناہ کر رہا ہو اب تو واجب ہو جائے گا. یہ جو بیان ہے مستحب ہے جو کر رہے ہیں, جبکہ 100% شریعت کے مطابق ہو تب جا کے مستحب. تو اور کوئی گناہ کر رہا ہمارا ظن غالب ہے کہ یہ مان جائے گا, تب بھی ہم سستی کریں. نہ کیمرہ ہے, نہ موبائل فون ہے, نہ شہرت ہوگی, نہ واہ واہ ہوگی. بیان میں تو واہ واہ ہوتی ہے نا, کیا بیان کیا, او ہو یار دل کی کلیاں کھل گئی اور سینہ مدینہ بن گیا. تو یہ مطلب ہمارا یہ حال ہے. تو اکیلے میں انفرادی کوشش, دعوت اسلامی کا زیادہ تر کام انفرادی کوشش سے ہوا ہے. آپ جو تشریف لائے نا, یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ کمال ان کا ہے کہ جنہوں نے آپ کو انفرادی کوشش کر کے, اسلامی بھائی جو ذمہ داران آپ کو جامعۃ المدینہ کے فضائل فوائد بیان کیے ہوں گے کہ جا کے پڑھو عالم بنو گے. تو کوئی کدھر سے آیا, یہ سب کراچی کے تھوڑی. یوں دیکھا جائے تو پاکستان کے مختلف شہروں کے ہمارے جامعۃ المدینہ میں آتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو یہ کسی نے محنت کی تھی, 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد آج آپ آ کے بیٹھے ہیں. تو یہ سب کی انفرادی کوشش کا نتیجہ. تو دعوت اسلامی کا جتنا بھی کام ہے نا, اس کا اگر پرسنٹیج نکالا جائے نا تو یہ زیادہ تر انفرادی کوشش کے ذریعے ہوتا ہے. ایک ایک کر کے جمع کیا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ اتنے جمع ہو جاتے ہیں تو ہم کو مائک ملتا ہے, کیمرے آن ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب مجھے سننے آئے ہیں. مجھے سننے ضرور آئے لیکن انہوں نے بھیجا ہے تو آئے. نہ میرے میں کوئی سلخاب کے پر نہیں تھے کہ مطلب گھر میں بیٹھے تھے, دیوار سے سنا تو چھت سے سنا اور پہنچ گئے آپ, ایسا نہیں ہے. تو انفرادی کوشش ایک ایک پر کوشش حکمت عملی سے, نرمی سے, محبت سے آپ کرتے رہیں. ایک ایک کو جامعۃ المدینہ کی ترغیب بھی دلائیں, ہفتہ وار اجتماع میں بھی دعوت دیں اور لے کر آئیں, جبکہ آپ خود بھی آنے والے بنیں. اور اسی طرح مدنی مذاکرے میں خود بھی تشریف لائیں, دوسروں کو بھی لائیں. آپ دیکھو اگر سب انفرادی کوشش کرنے والے بن گئے نا تو کہاں کے کہاں نکل جائیں گے. میری انفرادی کوشش کی اتنی پرانی عادت نہ دعوت اسلامی سے پہلے بھی, نہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں نے ایک کو بٹھا کر انفرادی کوشش کی تھی, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. پہلے سے مطلب طرح طرح کی اس طرح کی باتیں میں پرانا مطلب ذرا میرا فیلڈ ہے. میں ایک بار کسی کو داڑھی کی ترغیب دلا رہا تھا, تو یہ میرا یادگار واقعہ ہے ماضی کا. ترغیب دلا رہا تھا تو ایک لڑکا کھڑا ہو گیا, سنتے گزرتے شیوٹ تھا, کھڑا ہو گیا. تو میں جانتا بھی نہیں تھا, وہ بھی مجھے شاید نہیں جانتا ہو. پہلے تھوڑی نہ سوشل میڈیا, نہ مدنی چینل, نہ دعوت اسلامی, کچھ بھی نہیں. میں ایک داڑھی والا تھا مولانا جس کو عوام بولتے ہیں. تو اس نے جس پر انفرادی کوشش کی, پتہ نہیں وہ تو مانا کہ نہیں مانا, یاد نہیں ہے وہ کون تھا, یہ بھی یاد نہیں ہے مجھے. وہ جو لڑکا جو کھڑا ہو گیا تھا اس نے بولا کہ میں داڑھی رکھوں گا. پھر میری ایسی دوستی ہو گئی کہ ہم دونوں گہرے دوست ہو گئے. داڑھی بھی رکھی, زلفیں بھی رکھی. وہ امامے کا دور نہیں تھا, ٹوپیوں کا دور تھا. ٹوپی بھی وہ پہنتے تھے, میں بھی ٹوپی پہنتا تھا. امامہ میں امامت تھی شاید میری, تو یاد پتہ نہیں شاید نہیں تھی, اب اچھی طرح یاد نہیں آ رہا. تو امامت میں امامہ باندھتا تھا, امامہ باندھنا آتا نہیں تھا. اب اس وقت تو ماحول تو تھا نہیں امامے کا. تو میں حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد چلا جاتا. وہ کڑک ٹوپی میں لے آتا تھا, چٹائی کی مخصوص ٹوپی ہوتی ہے, وہ لے آتا تھا.
تو وہ ٹوپی ہوتی تھی میرے پاس, تو وہ ٹوپی میں قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ لے جاتا تھا اور یہ اپنے سر پہ رکھ کر باندھتے تھے, پھر میں وہ پہن کر نمازیں پڑھاتا تھا. باندھنا نہیں, پھر تھوڑے دن کے بعد لوز ہو جاتا تو پھر ان کو زحمت دیتا تھا, یہ باندھ کے مجھے دے دیتے تھے. کبھی انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں کہ کیوں تم باندھنا سیکھ لو, یا کیوں, یہ بھی ثواب سمجھ کر باندھتے رہتے ہوں گے کہ چلو مسلمان کی دل جوئی ہو رہی ہے. تو بزرگوں کی شفقتوں کا بھی ہمیں بھی اس میں سیکھنے کا ملتا ہے الحمدللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام 5 صحابہ کو امامہ شریف باندھا ہے. تو اس طرح ہے کہ پھر دعوت اسلامی بنی, تو پھر کہیں جا کر یہ بھی کچھ عرصے کے بعد امام شریف کی طرف وہ شوق بڑھا, اور ایسے کہ ہم نے پھر امامہ باندھنا شروع کیا. اور امامہ جو باندھنا وہ امامہ ملے کہاں سے, کتھئی امامہ ہم نے شروع کیا تھا کہ علماء اہل سنت باندھتے تھے کتھئی, تو یہ ہم نے باندھنا شروع کیا. تو پھر یہ کہ اب یہ میں ان دنوں وہ عطر اگربتیاں وہ بیگ میں بیچا کرتا تھا, تو پھر میں نے ہمت کری اور میں نے بولا کہ ان کو جب تک امامہ دیں گے نہیں یہ باندھے, ایسا ملتا تو نہیں ہے ململ کا کتھئی کپڑا, یہ باندھے کیسے امامہ, تو امامہ بندھوانے کے لیے ایسا کہ یہ باندھے. جو یاد پڑتا ہے نو پروفٹ نو لاس پر میں نے کام شروع کیا تھا. امام خود رکھتا تھا اپنے پاس اور بیچتا تھا. تو آہستہ آہستہ پھر یہ کہ یہ امام عام ہونے ہو گئے شروع ہو گئے, تو پھر میں نے, کیونکہ اس میں مشقت بہت تھی, یہ کپڑا خریدتے تھے ملتان سے. ایک وہ وقت آیا ملتان میں بھی دعوت اسلامی اب کام ہو گیا, تو کپڑا تھوک میں خریدتا میں اسلامی بھائیوں کے ذریعے. پھر یہ سردار آباد, فیصل آباد, یہ میرے کپڑے پہنچتے. حاجی شاہد بھی ماحول میں نہیں ہوں گے اس وقت شاید, تو وہاں پھر یہ اس کو ڈائی کرواتے ہم, کلر ہوتے, پھر وہاں سے ٹرکوں کے ذریعے یا جو بھی ایک طریقہ کار ہے اس طرح بلٹی یہ وہ سب چھڑاتے. اور یہ مطلب پھر میں نفع شاید میں نے رکھنا شروع کیا تھا. حاجی شاید آپ کو کچھ پتا کہ میں یا تو ملتان میں ڈائی ہوتا تھا یا آپ کے یہاں, شاید کپڑے کی مارکیٹ آپ کے یہاں بڑی ہے سر فیصل آباد میں, تو وہاں سے کپڑا لیتا ہوگا اور ملتان میں ڈائی ہوتا ہوگا. یہ دونوں شہروں کا انوالومنٹ تھا اس میں. ململ کا تھا, ململ کا کپڑا, ململ ملتان, اچھا ملتان سے, ملتان, کاٹن فیصل آباد, سردار اچھا آباد. اچھا, تو ملتان سے لے کر وہاں رنگواتا ہوگا ہول سیل میں. تو اس پہ ذرا کیپیٹل بھی لگتا تھا. پھر یوں ایک کاروبار, پھر تو دوسروں نے بیچنا شروع کر دیا اور اسٹال لگنے شروع ہو گئے آہستہ آہستہ. پھر میں نے تو کبھی کا چھوڑ دیا, وہ عام ہو گیا الحمدللہ. تو یوں امامہ عام ہوا, خالی اعلان کر دینے سے عام نہیں ہوا. ہم نے جب سبزی امامہ رکھا تو اس وقت بھی کتھئی امامہ ہم کو, یہ لوگ بولتے تھے سنت سنت, کتھئی سنت نہیں ہے. حالانکہ امامے کی سنت ادا ہوتی تھی, لیکن ہر جگہ پنجاب میں خاص کر تنگ کرتے تھے, چٹھیاں بھیج کے مجھے کہ ثابت کرو یہ کہاں سے سنت ہے. میں بولتا تھا امامہ پہننا سنت ہے, یہ کوئی منع توڑی ہے کتھئی رنگ. تو پھر وہ خیر پھر سبز کا کسی نے بتایا کہ یہ شیخ عبدالحق صاحب نے لکھا ہے, اور پھر راتوں رات کسی عالم سے اٹھا کر کتاب نکلوائی, وہ خود ہی لے آئے اور مجھے دکھائی کہ جو یہ لکھا ہوا ہے. تو خیر تو وہ اس وقت دارالفتہ اہل سنت نہ جامعۃ المدینہ کچھ یہ لوگ تو تھے نہیں جن سے میں مشاورت کرتا تو میرے بھائی تھے جو بھی تھے, ان کی معلومات اتنی ہوتی نہیں تھی. تو ہم نے کہا چلو یہ سبز سنت, اس میں لکھا ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے گائے سبز باندھا ہے. تو ہم نے پھر اس کو سبز کو, اب تو ہم نے پلاننگ کی کہ اب اس کو ککری گراؤنڈ میں اجتماع ہوتا تھا اس وقت دعوت اسلامی کا, شاید ککری گراؤنڈ ہوتا تھا. اب کیسے اس کو رائج ہو, سبز کہاں سے لائے کپڑا. پھر میں نے ہی ہمت کری, سبز ڈائی کروائے, رنگ کروائے, بہت سارے امام ڈھیر سارے. اور ککری گراؤنڈ میں اچانک میں سبز امامہ پہن کر وہ منچ پر آ گیا سالانہ اجتماع میں. لوگ چونکہ اسٹال لگوا دیا تھا, تو اس میں پھر وہ سبز بکنے شروع ہوئے, اور میرا شاید مالی کافی نقصان ہوا تھا. لیکن وہ جو کتھئی تھے اب تو وہ بکنے نہیں تھے, اور کتھئی کو رنگ کاٹ کے ذریعے رنگ نکلوانے کے لیے یہ غالباً پھٹ پھٹا گئے,
وہ رنگ کاٹ جو کیمیکل تھا اس کی تجلی برداشت نہیں کر سکے. پھر میں نے کہا چلو شاید میرا نقصان ہوا تھا اس میں. تو جو بھی ہوا نقصان نفع ایک دنیا میں شور ہو گیا کہ آپ دعوت اسلامی کے امامت صاحب ہیں. اور اس میں ایک یہ بھی بڑے بڑوں کو مطلب الحمدللہ اس میں ہماری طرف رغبت اٹریکشن امپریشن جو بھی ہے کہ یار کیا آواز ہے دعوت اسلامی کی. ایک آواز میں راتوں رات ہزاروں کے سروں پر کتھئی ہٹ گیا سبز امام آ گیا. یہ ایک وہ اثر اس کا یہ بھی پڑا تھا کہ دعوت اسلامی بہت بڑی تحریک ہے, بڑی پورا اثر تحریک ہے. اس کی آواز میں مطلب ہے جان ہے الحمدللہ. ربیع الاول کی چاند رات تھی وہ. اچھا جمعرات. اللہ آپ بھی تھے, چھوٹے تھے وغیرہ آپ تھے. یہ بھی کتھئی ماما والے تھے جی. آپ بھی کتھئی. اللہ آپ نے بھی دعوت اسلامی میں آنکھ کھولی ہے الحمدللہ. انہوں نے بھی دعوت اسلامی میں آنکھ کھولی ہے. کتھے میں تو نہیں ہوں گے نا کتنے. نام آپ کا میں نے رکھا ہے حسن رضا ہے نا. ایک ربیع الاول شریف میں پیدا ہوئے ہوں گے, ان کا نام رکھا میلاد. نام تو محمد رکھتا ہوں میں, پکارنے والا میلاد رضا. ایک رمضان میں پیدا ہوا ہوگا رمضان رضا. میں بھی حاضر تھا ککی گراؤنڈ پہ بابا. کون آپ؟ جی میں بھی تھا. اللہ اللہ. اب تو حیدرآباد میں رہتے تھے نا. حیدرآباد سے ہم ہرا بس سے آئی تھی. بس سے آئے تھے, ہرا امامہ باندھ کے وہ کتھئی, اور واپسی میں ہرا پہن کر گئے تھے. اللہ اکبر. اب تو کسی انگلی پکڑ کے آئے ہوں گے, کیسے ہوں گے. ماشاءاللہ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. یہ امامے کی ہسٹری آپ کو بغیر پوچھے بتا دی. اب تو یار اس امامے کو قبول کر لو کہ ہم نے کیسی منزلیں اس میں طے کی ہیں اور طے کروائی ہیں. اور آپ میں کہ وہ خوبصورت ٹوپیاں بیچنے والوں سے دل خوش نہیں ہے میرا یار. انہوں نے میرے کئی امامے اتروا دیا یار. ان کی نیت جو بھی ظاہر نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ امامے اتر گئے یار. امامے پہنو. میں رنگ کی قید نہیں لگا رہا کہ یہ رنگ وہ رنگ. شوق رنگ منع ہے. چمکیلے بھڑکیلے جو پہنتے ہیں نا وہ نہ پہنے, باقی آپ کی مرضی وہ پہنے. البتہ جامعۃ المدینہ کا جو یونیفارم ہے اس میں سفید امامہ ہے, یہ ذہن میں رکھیں. نہ لباس میں بھی ہمارے کوئی رنگ کی قید نہیں ہے کہ بھئی سفید ہی پہننا ضروری ہے. آپ جون سا بھی رنگ پہنے, شوق نہ پہنے, اور پہنے تو سنت کے مطابق پہنے. اب سفید بھی پہنتے ہیں تو سنت کے مطابق تو ہوتا نہیں ہے. بہار شریعت میں سنت لکھی ہے آدھی پنڈلی تک. اگر آپ کے تو گھٹنے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, مہربانی کر کے سائز بڑھا دیں. صحیح سائز سنت کے مطابق کر رہے ہیں. آپ کھڑے ہو کر خود دیکھیں گے نا جھک کر, تو آپ کو لگے یار میری تو آدھی پنڈلی تک ہے, تو یہ کرتا بھی آپ کے ساتھ پیروی کرتے ہوئے آپ کی جھک جائے گا. آپ کھڑے رہیں گے تو پھر یہ دوسرے کو بتائے گا کہ میں کیا ہوں, تو دوسرا دیکھ کر بتائے کہ آپ کا پنڈلی سے کتنا اونچا ہے اور گھٹنے سے کتنا نیچا ہے, یا گھٹنے کو ٹچ کر رہا ہے. تو اس طرح مہربانی کر کے اس سنت کو بھی آپ زندہ کریں. اور یہ اپنی آستین ہے, بہار شریعت میں یہ بھی لکھا ہے ایک بالش چوڑی ہے نا یہ رکھیں, اور پاجامہ یا شلوار میں پردہ زیادہ ہے. پاجامے کے مقابلے میں شلوار کو شادہ ہوتی ہے. اب تو پاجامے میں مزہ نہیں آ رہا ہے, اتنے بالکل کر دیے. وہ ٹیڈی, پہلے ٹیڈی پینٹ مشہور تھی, اب وہ ٹیڈی پاجامے نکلے. یہ آپ لوگ میں سے ایک تعداد اب پہننے لگی ہے. نہیں یار اس کو مہربانی کر کے اس سے جان چھوڑاؤ یار. اور چوڑا پاجامہ بھلے پہننا ہے تو بھی چوڑا, جس میں آپ کا بدن لپٹا ہوا نظر, بدن کا کوئی بھی حصہ لپٹا ہوا نظر نہ آئے, خد و خال اس کی ہیئت کیفیت نظر نہ آئے, چوڑا. اور شلوار, اب شلوار بھی ٹیڈی ہو گئی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا. شلوار تو چونکہ وہ بنے گی تو وغیرہ بنتی تو کشادہ عموماً بنتی ہیں. جی جی. لیکن اب کسی کو اسکن ٹائٹ لباس پہ, اصل میں یہ ہے اسکن ٹائٹ فیشن, اور یہ مستقل کبھی نہیں رہتی, یہ بدلتا ہی رہتا ہے. کبھی اسکن ٹائٹ آ جاتی ہے. اب اسکن ٹائٹ وہ جیسے بعض ہوگا جن کے بدن ہوتے تھے نا, تو انہوں نے گولے شولے بنائے ہوئے ہوتے تھے, تو وہ پہنتے تھے اسکن ٹائٹ, تاکہ ان کے وہ سارا وہ بدن کا جو حساب کتاب ہے وہ نظر آوے. اب یہ تنکا پہلوان بھی بیچارہ اسکن ٹائٹ پہن کر نکل پڑتا ہے, 100 ماچس کی تلی یہ نہ بولتا کہ میں ابھی یوں نہیں ہوں, تو وہ پھونک مارو بیچارہ گر جاتا. اب اس کو اسکن ٹائٹ کیا بولتی ہے یار, تو نہ اس کو پہننا چاہیے نہ اس کو پہننا چاہیے.
تو مطلب لباس وہ پہنے کے جیسا ماشاءاللہ بیان کیا جاتا ہے، یہ لباس ہمارے بدن پر جچتا بھی ہے، اچھا بھی لگتا ہے، اور مذہبی لوگوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ پر اثر ہوتا ہے، اور ایک میسج ہوتا ہے کہ یار یہ پہنتے تو ہمیں بھی ایسا پہننا چاہیے. اور کشادہ بھی ہو، کرتا بھی ہے، اور بالکل اب وہ ایسا ہو گیا کہ نظر کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے، پیچھے سے ایسا چپکا ہوا، اور اس طرح کا یہ اب پہننے لگے ہیں کہ الامان والحفیظ. مہربانی کریں اپنے حال پر رحم کریں، یا دوسروں کے حال پر رحم کریں کہ دوسروں کو کیوں بدنگاہی کی نوبت آئے. لباس اتنا ڈھیلا ڈالا وہ لٹک رہا ہو کہ نظر پڑے تو بھی کچھ سمجھ نہ آئے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. لباس اپنا سنت سے آراستہ ہو مولانا، لباس اپنا سنت سے آراستہ ہو، امام سر پر سجایا الہی، امام سر پر سجایا الہی، امام سر پر سجایا الہی. ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی، مجھے متقی تو بنایا الہی. اللہم آمین یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی. مسواک کی سنت کو بھی جتنا ہم عام کریں گے، امید ہے اللہ نے چاہ تو اتنا ثواب ہمارا بڑھے گا. بے شک بے شک انہیں مسواک بھی ہونی چاہیے. کس کے پاس ہے؟ بس اوئے مسواک. ہاں یار نہ بولو. بولن جڑا نہیں تو یہ کیسے نکل آئے پھر؟ ماشاء اللہ. تو کس کے بعد مسواک ہے؟ نہیں یہاں نہیں مگر ہوتی. نہیں جہاں کہیں بھی ہے. ماشاء اللہ گھروں میں وہ نہیں ہے جو یہاں لائے تھے فیضان مدینہ، استعمال میں ہوتی. اب وہ کہیں رہ گئی ہے سامان وغیرہ کے ساتھ، یہ رکھ دی گئی ہے. وہ کتنے ہیں؟ وہ بھی تھوڑے ہی ہے، 2-4 کی ہے، کوئی ہے ادھر بھی ہے. ماشاء اللہ. چلو ہیں مطلب مسواک والے ہیں الحمدللہ، لیکن اکثریت پھر بھی نہیں ہے. ہاتھ اٹھانے اس والے کو رائج کرنا چاہیے. لگتے ہیں اپنوں ایکچولی، وہ دوسروں کے چھپ جاتے ہیں ہاتھ اٹھانے میں پیچھے والے. یہ عام کرنا چاہیے. مزید جس کے پاس نہیں ہے مہربانی کر کے مسواک لیں، مسواک رکھیں. تو ادھر بھی ہے، لاہور میں بھی مسواک ہے، جارج ٹاؤن میں. وہاں سب کے پاس نہیں ہونی چاہیے. نہیں وہاں 2-4 کے پاس ہے. فیصل آباد میں دیکھو ہمارے نگران پاک کے پاس بھی ہے. اور نگران پاک کے علاوہ کسی اور کو دکھا نہیں رہے وہاں. سمجھے، اس میں سمجھ جانا چاہیے. نگران پاک کے فیض عام ہوگا تو انشاءاللہ سب کے پاس ہوگی. فیضان مسواک جاری رہے. فیضان مسواک فیضان مسواک جاری رہے. رہے گا انشاءاللہ. اچھا اب یہ کھڑے ہو کر، ابھی نہیں ہے، کھڑے ہو کر اپنے تھوڑا پائنچے چیک کروا لینا کسی سے کہ ٹخنوں سے کتنا نیچے جا رہے ہیں، زمین سے ٹچ ہو رہے ہیں یا زمین سے اوپر رہتے ہیں. اسی طرح لمبا کرتا جب پہنے نا تو وہ بھی کسی کو سیدھے کھڑے ہونے کے بعد چیک کروا لیا کریں کہ یہ ٹخنوں سے کتنے نیچے ہیں.
اور ٹخنے میں پتہ نہیں سمجھتے نہیں ہوگے سب یار, اب دکھا بھی نہیں سکتے نا ٹخنا. یہ پاؤں کا پنجہ جو ہوتا ہے نا زمین پہ جو رکھتے ہیں, یہ پنجہ تھوڑا اوپر کی طرف جب جاتا ہے تو ایک ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے, یہ ادھر یہ ٹخنا کہلاتا ہے. تو پاجامہ, شلوار, تہبند, یہ سب ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. سنت یہ ٹخنوں سے اوپر ہو, ٹخنے نہ چھپے. لمبا کرتا بھی ٹخنوں سے اوپر ہو, لیکن لمبا کرتا جو پہنتے ہیں نا ثوب, یہ بھی بازوں کا نیچے ہوتا ہے ٹخنوں سے. بولتے ہیں نیچے سلا ہوا ایسا کیا کریں, میں آپ کو بتاؤں کیسے کیا کرنا ہے. تھوڑی اس کی ترپائی کروا لیں, 150 روپے خرچ کریں, یا امی کو سمجھا دیں. سمجھانا تو خیر مشکل ہے امی کو, لیکن وہ آپ کو سمجھا دے گی. ان کو آتا ہوتا ہے, جو سلائی جانتی ہوتی ہے ان کو آتا ہوتا ہے. تو یہ یوں کر کے ترپائی بنا لیں گی ٹخنوں سے اوپر, اللہ کرے گا تو, ورنہ پھر کسی درزی کی روزی کھلے گی. کرنا ضرور ہے. اسی طرح پاجامے, یہ جو ٹخنا جو یہ ہڈی نظر آ رہی ہے نا, یہ اسکرین پر یہ, اور اس کے پیچھے اس طرح کے نشان والی ہڈی نہیں ہوگی, وہ تھوڑا وائٹ ٹائپ کی ہوتی ہے, کیونکہ یہ زمین پر رہ کر اس پہ وہ نشان پڑ گیا ہے. یہ ایک ٹخنا کہلاتا ہے. یہاں دوسرے پیر کا یہ ہڈی ابری ہوئی, یہ ٹخنا ہے. ماشاء اللہ. اینکل, یہ اس کو انگلش میں اینکل بولتے ہیں, ٹخنا. یہ دونوں طرف یہ ابھرا ہوا ہوتا ہے. اس سے اوپر پاجامہ جیسے اوپر بنا کے دکھا, لیکن اتنا اوپر نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا ہو کہ بس یہ ٹخنا نہ چھپے. شن, یعنی شن اب بھی اگر تھوڑا نیچا ہو تو حرج نہیں ہے کہ وہ ٹخنا نہ چھپے. ہاں یہ صحیح ہے. مدینہ کہ ہم زیادہ اونچا کرنے جائیں تو پھر یہ ڈریں گے یار کہ ہم کو پھر یہ یوں کیسے ہوئے گا. حالانکہ زیادہ ہونے کے بھی اپنے مسائل ہیں, یعنی کہ ہیں مسائل ہیں. تو یہ فی الحال ہم اس کی ترغیب رکھتے ہیں, ٹخنے سے اوپر. یہ رخصت پر عمل ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی یہ مسواک محمد. شریف کے فضائل جو رسالہ ہے, اگر یہ بھی پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. 20 پیجز کا رسالہ ہے, 15 روپے کا ہے. اللہ 15 اکبر. روپیز 20 پیج اور روپیے 15. جی. اور یہ پڑھیں گے تو میرا خیال ہے پھر مسواک کے شارٹ نہ ہو جائیں. کوئی بات نہیں, بھلے مہنگی ہو جائے. آقا کی سنت انمول ہے, مہنگی نہیں ہے. آج ہی خرید لیں, اگر نہیں ہے تو پھر رسالہ پڑھائیں. انشاءاللہ یہ کہ اپنے ڈاؤن لوڈ کر لیں اس سے, ویب سائٹ سے, اس کو پڑھیں. آپ انشاءاللہ مسواک چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا. آپ قادری, رضوی, عطاری کے ساتھ ہو سکتا ہے مسواک کی بن جائیں. تو ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں الحمدللہ مسواک سے مجھے آج سے نہیں, بہت پرانا لگاؤ ہے. جب دعوت اسلامی کا کوئی تصور نہیں تھا اس وقت تو ادھر ملتی تھی. میمن مسجد کا بندر روڈ کی سائٹ پر ایک گیٹ پڑتا ہے, بولٹن مارکیٹ میمن مسجد, تو وہاں مسواک ملتی. پتہ نہیں 2 آنے 4 آنے کی ملتی ہوگی. تو وہاں جا کر وہ بیٹھتا تھا کوئی بیچنے والا, تو اس سے جا کر میں لے آتا تھا مسواک. الحمدللہ بہت پرانی عادت ہے. اللہ کی رحمت سے اللہ کرے قبر تک ساتھ رہے مسواک. میرے پاس ایک مسواک نہیں ہوتی, کئی مسواکیں ہوتی. اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے مسواک سے محبت کرو. آقا کی یہ وہ سنت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اتنی محبت کی ہے کہ آخری وقت جب دنیا سے آیا رخصت کا, تو بی بی عائشہ کی گود مبارک میں آپ کا سر انور تھا, تو فرمایا کہ مسواک طلب کی. انہوں نے اپنے منہ سے چبا کر بی بی عائشہ نے مسواک پیش کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کا جیسے وقت آیا تو مسواک, ورنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ, بدن, پسینہ سب کے سب خوشبودار ہی تھا. یہ ہم امتیوں کے لیے, غلاموں کے لیے ترغیبات موجود ہیں کہ آخری وقت بھی آپ نے مسواک, پھر آپ
ظاہری وفات عمل میں آئی. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یعنی کہ یہ فخریہ فرماتی تھی، ناز تھا ان باتوں پر آپ کو کہ الحمدللہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر اور آخری وقت اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، میرے پیارے آقا کا لعاب دہن اور میرا لعاب دہن، میری تھوک اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک شریف جمع کر دیا، جمع کے دیے نا. تو یہ مسواک سے اتنی محبت، گھر جاتے تو پہلے مسواک کرتے پھر دوسرا کام. ہمارے یہاں تو اس سنت پر عمل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. نمازوں کے لیے مسواک نہیں کرتے، نہ وضو کے لیے مسواک نہیں کرتے. وضو کی یہ سنت قبلیہ وضو سے پہلے کی جاتی ہے، تو وضو میں نہیں کی تب بھی آخر میں کر لے مسواک. یہ وضو کا حصہ نہیں ہے، داخلی سنت نہیں ہے. کیوں مطلب مسواک، سونے سے پہلے مسواک، جاگیں تو مسواک. اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار یہ سب اس میں تفصیلات آپ کو مل جائیں گے اس رسالے میں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.